بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، سب کو میری طرف سے سلام۔ دوستوں، بھائیوں، یہ چینل میرا وظیفہ جس کی کیوں کریٹ کیا گیا، کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ میں پہلے آپ سے بیان کر چکا ہوں اپنی پہلی ویڈیو میں، اور اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ مزید جو ویڈیوز ہیں آپ کے پاس ریگولرلی آتی رہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نقش لے کے آیا ہوں جو کہ جدائی کے حوالے سے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ایک نقش ہے جو کہ جدائی کے حوالے سے ہے۔ دوستو، اس میں بھائیوں، اس میں ایک بات کا جو اس میں احتیاطیں ہیں وہ آپ نے پہلے سن لینی ہے کچھ کرنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اول تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے پیر و مرشد یا بزرگ جن کو آپ معتقد ہیں، جن کو مانتے ہیں، وہ ان سے اجازت لے کے اس کو کریں۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 2 پہ کوئی غیر شرعی اس کا استعمال نہ کرے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ غیر شرعی کوئی اس کا استعمال کریں گے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ پہ مرتب ہوں گے، اور میں قطعاً میری نیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو اس لیے پوسٹ کر رہا ہوں کہ اس کا غلط استعمال ہو، بلکہ اس کا صحیح استعمال ہو، اس لیے پوسٹ کر رہا ہوں۔ یہ باتیں بہت میں طریقہ آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کا۔ ٹھیک ہے، اصل میں وہی پوسٹ کرتا ہوں جس چیز کو میں آزما چکا ہوں اور بار بار کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں غلط کام میں یہ ہے کہ اگر کسی کی دوستی ہے کسی سے، یا کسی کا کسی سے لنک ہے، فرض کریں میاں بیوی ہے، تو اس میں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ جو بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور سب کو ہم کو معاف فرمائے، اور مثبت پازیٹیو رہنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت ہو کہ ہم پازیٹیو رہیں بس۔ ٹھیک ہے، اور اس کا صحیح جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کوئی غیر شرعی تعلقات ہیں کسی کے، ان کے تعلقات ختم کرانے میں آپ اس کا استعمال کریں۔ فرض کریں کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، وہ اپنی ناسمجھی میں اگر کسی غلط راستے پہ ہیں تو آپ اس کا استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ اب میں اس کو آپ کو، یہ صرف بک کی حد تک نہیں ہے، جو میں نے چیز میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پہ اس میں کوئی بھی یہ سفلی یا کالا جادو والا علم نہیں ہے، یہ نوری علم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوستو، اس نقش کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوگا درمیان فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے جس کی آپ خیر خواہی چاہتے ہیں۔ فرض کریں میرا بھائی ہے، اس کے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، یا جو بھی ہے، میرا کوئی عزیز ہے، میں چاہتا ہوں یار وہ اس چیز سے بچ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا میں نے پہلے نام لکھنا، فلاں بن فلاں اس کا اور اس کی والدہ کا جو بھی ہے، اور جس کے ساتھ اس کے تعلقات توڑوانے ہیں جو تھرڈ پرسن ہے، اس کا آپ نے فلاں بن فلاں بعد میں لکھنا ہے۔ اس کو لکھ لینا ایک پرچی پہ، لکھ کے بالکل سیم ایسے جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں حروف تہجی ہے اور الفابیٹ ہیں، گنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو لکھ کے دوستو آپ نے ایک انڈا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو لکھ کے آپ نے پہلے اس کی 3 تہیں لگانی ہے۔ ایک تہہ پہ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کو فولڈ کرنا ہے بالکل اس طرح، اس کو نیچے کی طرف، یہ دیکھیں کرسر، اس کو نیچے کی طرف ایسے لکھ کے بالکل لینتھ میں، اور اس کو آپ اس طرف فولڈ کرنا ہے، یہ دیکھیں میں جو دکھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، 3 تہیں اس طرف لگانی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ کے اس پہ پھونک مارنی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آپ نے ایک انڈا لینا ہے، یعنی کہ ایگ، اس میں آپ نے ایک ہول کرنا ہے تقریباً بال پینٹ کے برابر۔ ٹھیک ہے، کر کے آپ نے اس میں سے جو بھی اس کی زردی سفیدی ہے اس کو باہر نکال لینا ہے،
باہر نکال کے جب وہ صاف ہو جائے اس میں یہ آپ نے نقش اس کی جو 32 ٹائپ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بنا کے اس میں ڈال دینی ہے، اور جو سوراخ آپ نے کیا ہے اس کو آپ نے کسی کاغذ سے، ٹھیک ہے، گم والے کاغذ سے گوند لگا کے یا تھوڑا سا جو گندا ہوا آٹا ہوتا ہے اس سے لگا کے بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کا جو ٹائم ہے اس کے بعد جو اندھیرا چھایا ہوتا ہے ان کے مغرب کی جماعت کے بعد، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے قبرستان جانا ہے۔ قبرستان جا کے وہ ایگ انڈا آپ کے پاس ہو جس میں یہ چیز ہو، ٹھیک ہے، جا کے آپ نے ایک قبر ڈھونڈنی ہے، کوئی بھی ہو جس میں کوئی مرد ہو، عورت کی قبر نہیں، مرد کی ہونی چاہیے۔ اس کے سرانے کی طرف، ٹھیک ہے، کھڑے ہونا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کعبہ شریف کی طرف ہر تقریباً منہ ہم کرتے ہیں، ہر مسلمان مردے کا منہ جو ہے کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرف آپ نے کھڑے ہو کے اس کے منہ کی طرف تھوڑی سی قبر کی تھوڑی سی کھدائی کرنی ہے، قبر پوری نہیں، تھوڑی سی، جتنا میں انڈا، وہ ہمارا جو انڈا ہے، ایگ ہے، وہ آ جائے اوپر سے، آپ ایسے کر دیں اس کو تاکہ وہ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ جائیں اور آئیں، جب آپ جائیں آپ ورد کرتے جائیں درود شریف کا، اور جب واپس آئیں تو ایت الکرسی کا، اگر نہیں آتی تو درود شریف کا ہی کر سکتے ہیں، کوئی بھی درود شریف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ پازیٹیو رہنا ہے دوستو، یہ میری آپ سے اپیل ہے، ورنہ اس کے جو اثرات ہوں گے میں اس سے قطعی آپ کو آگاہ بھی کر سکتا ہوں، ایسی سچویشن ہوگی، نہ دنیا ہوگی، نہ دین بچے گا، نہ دنیا بچے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں جا کے اس کے بعد آپ نے جب اس کو کر دیا تو آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک بار درود شریف، ٹھیک ہے، اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کے آپ نے اس کا ثواب جو ہے، ہاتھ اٹھا کے پہلے پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھا کے اس کا ثواب جو ہے جس قبر میں ہے اس آدمی کو آپ نے پیش کرنا ہے، توفتاً ہدیتاً، ٹھیک ہے، کہ اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، اور اس میں بعد میں آپ عرض کریں گے کہ یہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کے حکم سے پورا کیا جائے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس کے بعد آپ نے اس میں تقریباً، میں نے جو اس کو آزمایا ہے، وہ میں اس کو 1.5 لاکھ بار تقریباً لکھا ہے، اس کی زکوٰۃ دی ہے، پھر نصاب دیا ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ مجھ سے رابطہ کریں، قطعاً نہیں، آپ اپنے جہاں بھی ہیں اس سے رابطہ کریں، اس کا ثواب ان کو بخش کے یہ کہہ کے آپ نے ادھر سے واپس آنا ہے پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس اجازت ہے تو۔ دوستو بھائیو، یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید بھی جو ویڈیوز آئیں گی میں آپ کو پوسٹ کرتا جاؤں گا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ تقریباً ہمارے یہ 10 سے 15 دن کا آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ نہ ہو تو آپ نے یہ اسی طریقے سے دوبارہ ایک انڈا دوبارہ کسی اور قبر میں یہی پروسیس کے ساتھ لگانا ہے۔ میں تو جو اس کو آزمایا ہے وہ فرسٹ ٹائم میں ہی تقریباً 10-11 ڈیز میں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی معاشرتی طور پہ ہمیں یا کسی کو کوئی برائیاں ہیں جن سے ان کی جان چھڑوانی ہے 2 لوگوں کی، تو وہ اللہ کرم فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں کوئی نئی چیز لے کے حب کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے دوستو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا نگہبان۔